بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کا دل سے شکریہ، اور ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے میری 5 ماہ کی معصوم بچی مجھ سے چھین لی تھی اور طلاق دے کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس ظالم نے مجھے وحشیوں کی طرح مارا تھا اور میرے چہرے پر بلیڈ سے گہرے زخم لگائے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا، اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ کوئی اور تمہاری طرف دیکھ بھی سکے یا تم سے شادی کر سکے۔ تمہاری یہ صورت اب دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی، جس کی تعریفیں سننے کی تمہیں عادت ہو چکی ہے۔ میرے چہرے سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور درد سے میری چیخیں نکل رہی تھیں، مگر اس درندے کے دل میں ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی کہ وہ مجھ پر رحم کرتا۔ میری ساس نے میری بچی کو مضبوطی سے اپنی گود میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے باقاعدہ خود مجھ سے چھینا تھا اور وہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ خود اپنے بیٹے کو اکسا رہی تھی، اسے بار بار کہہ رہی تھی کہ اس عورت کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو، یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب میرے شوہر نے مجھے زوردار دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا تو میرا دوپٹہ میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ مار کھانے کے دوران وہ میرے سر سے تو پہلے ہی اتر چکا تھا، کیونکہ اس ظالم نے بے تحاشا مارا تھا تو اس نے کھینچ کر میری وہ چادر، میرا وہ دوپٹہ بھی مجھ سے چھین لیا اور طنزیہ انداز میں بولا کہ اسی طرح بازار میں جاؤ، تم اسی طرح یہاں سے جاؤ گی تاکہ سب کو پتہ چلے کہ تم کیسے کردار کی عورت ہو۔ میرے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میں نیم برہنہ حالت میں بازار کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ قدرت بھی اس وقت دیکھ کر حیران ہوگی کہ جہاں ارد گرد کے لوگ صرف یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے، کسی میں اتنی غیرت نہیں آئی کہ میں ان کی بہن بیٹی کی طرح تھی، مجھے بچاتے۔ وہاں سے 2 گھر چھوڑ کر ایک نیک دل انسان شخص آگے بڑھا۔ اس نے اپنے سر سے اپنا صافہ، یعنی جو پگڑی کا دوپٹہ ہوتا ہے، وہ اس نے اتارا اور میری طرف بڑھایا۔ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ جیسے ہی صافہ میرے سر پر دینے لگا، مجھے لپیٹنے لگا، تو میرا شوہر وہیں کھڑا ہو کر چیخنے لگا کہ یہ ایک گندے کردار کی عورت ہے، اس کے سر پر کچھ مت ڈالو، یہ عزت کے قابل ہی نہیں ہے۔ مگر بھلا ہو اس شخص کا جس نے اس کی ایک نہ سنی، اس کی طرف نفرت سے دیکھ کر بولا اور صافہ اس نے مجھے دے دیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ جیسی بھی ہے، کردار اس کا جیسا بھی ہے تو ایک عورت نہ، اس کو دوپٹہ دینا ہمارا فرض ہے۔ میں ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی، میری حالت بگڑ رہی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا اور میرے کانوں میں میرے باپ کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو میرا باپ بڑے پیار سے ادا کیا کرتا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ میری بیٹی تو چاند ہے اور چاند کا مقدر تو آسمان پر چمکنا ہوتا ہے۔ میں اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے یہ ہوش تک نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، یوں مانو کہ آسمان ٹوٹ کر مجھ پر آ گرا تھا۔ میں ایک قرآن پاک کی حافظہ، 5 وقت کی نمازی کو آج بغیر دوپٹے کے گھر سے نکالا گیا تھا۔ ایک بیٹی کی آج عزت اس طرح نیلام کی گئی تھی۔ ایک عورت نے جب میری حالت دیکھی تو جو میرے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور میں پاگلوں کی طرح چلتی جا رہی تھی اور میں گرنے ہی والی تھی، تو اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا۔ وہ کوئی نیک عورت تھی، اس نے مجھے سنبھالا اور اس نے پوچھا کہ بیٹی کہاں جاؤ گی اور تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ میں نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا کہ میرے شوہر نے میرا یہ حال کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی اور وہی مہربان عورت میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے ماتھے اور گالوں کے زخموں پر ٹانکے لگے گئے تھے، جسم کا پور دکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے زور سے اپنی آنکھیں کھولیں تو مجھے دوبارہ سب کچھ دھندلا سا نظر آنے لگا، کیونکہ کافی خون بہہ گیا تھا اور میری کنڈیشن کافی خراب تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ میرے قریب آئی اور پھر تشویش سے پوچھنے لگی کہ بیٹی اب کہاں جاؤ گی؟ آخر تمہارا گھر کہاں ہے؟ کسی اپنے کا مجھے نمبر دو تاکہ میں کال کروں، تمہارے گھر میں اطلاع کر سکوں، مجھے بتاؤ۔ میں نے اپنے آنسوؤں سے بھری ہوئی بوجھل آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا
मेरा नाम अस्मा है और मैं अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली और बहुत ही प्यारी इकलौती बेटी थी। मेरे बाद मेरे माँ बाप को अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं दी। बचपन से ही मेरी शख्सियत का हर पहलू मेरे वालिदैन की बेपनाह मोहब्बत का महवर रहा था। मैं हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जो कोई देखता था देखता रह जाता था, और यही वजह थी कि मेरे अब्बा की पूरी कायनात मुझ में सिमटी हुई थी। वो मुझे देख कर जीते थे। मेरे अब्बा ने कभी अपनी माँ के हाथों मुझे डांट तक खाने नहीं दी थी। वो हमेशा मेरी ढाल बन जाया करते थे। अगर मैं घर का कोई छोटा मोटा काम करने की कोशिश करती, अम्मा डांटती कि फ़लाँ काम करो, मैं करने लगती या अपनी माँ का हाथ बटाने का इरादा ही करती, तो मेरे अब्बा फ़ौरन अपनी मोहब्बत का इजहार करते और वो काम खुद अपने हाथों में ले लिया करते थे। वो काम खुद करने लग जाते थे और कहते थे कि मेरी बेटी से काम मत कहा करो। यहाँ तक कि अगर मैं घर के बर्तन धोने के लिए भी बैठ जाती तो अब्बा फ़ौरन आकर कहते कि बेटी तुम रहने दो, मैं ये सब कर लूँगा, मेरी बेटी इन कामों के लिए नहीं बनी, तुम जाकर आराम करो। मेरी माँ अक्सर मेरे अब्बा से झगड़ा करती थी और कहती थी कि आखिर कल को इसकी शादी करनी है, इसकी रुखसती करनी है, तो क्या ससुराल में इसके साथ जाओगे? क्या तुम इसके साथ जाओगे? उस वक़्त तुम इसका साथ कैसे दोगे? वहाँ इसे ये सारे काम खुद ही करने होंगे। औरत चाहे कितने ही अमीर, कितने ही अच्छे घर में चली जाए, उसे अपनी घरदारी खुद ही निभाना पड़ती है। लेकिन मेरे अब्बा का जवाब हमेशा यही होता था कि ये मेरी शहज़ादी है और शहज़ादियाँ काम नहीं करती, वो तो बस नाज उठवाने के लिए पैदा होती हैं। मेरी माँ अक्सर मुझे मुखातिब करती थी और कहती थी कि देखो अस्मा, मैं भी तो किसी की शहज़ादी हूँ, मैं भी तो किसी की लाडली बेटी हूँ, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारे बाप के साथ मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लोगों के कपड़े सीती हूँ ताकि घर का खर्च चल सके, ताकि मैं तुम्हारे बाप का थोड़ा बोझ बांट सकूँ। इसे इतना अब्बा से कहती कि इसे इतना लाड प्यार का आदी मत बनाओ कि कल को ससुराल जाकर इसे घर के कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़े और इसे अपने माँ बाप का घर याद आए। जिन बेटियों को माँ बाप का घर याद आता है वो ससुराल में दिल नहीं लगा पाती। मगर मेरे अब्बा का मानना था कि मेरी बेटी इतनी प्यारी है कि इसका शौहर इसके पाँव धोकर पिएगा और इसका नसीब उसकी खूबसूरती की तरह चमकता हुआ होगा। अब्बा अक्सर कहते थे कि मैंने अल्लाह ताला से कभी कुछ नहीं मांगा, मैं हमेशा बस अपनी बेटी का नसीब मांगता हूँ और मुझे यकीन है मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा होगा। मेरे बाप ने मुझे दीनी तालीम के साथ कुरान पाक की बेहतरीन तालीम दिलवाई। फिर उनके दिल में एक गहरी ख्वाहिश जागी कि मैं कुरान पाक की हाफिज़ा बनूं। मैंने मेहनत की और बिलाखिर वो मुबारक दिन आया जब मैंने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था। मेरे अब्बा उस दिन बहुत खुश थे। जिस दिन मैंने मुकम्मल किया, मैं घर पहुंची तो मेरे अब्बा ने मेरी पेशानी पर भोसा दिया और अपनी बसात के मुताबिक मिठाई मंगवाकर पूरे मोहल्ले में तकसीम करवाई थी। मैं भी अपने बाप की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और फ़ख्र देख कर जीती थी। मैं अपने बाप का फ़ख्र थी और मेरे अब्बा की एक छोटी सी किताबों की दुकान थी और मेरी माँ घर में कपड़े सिलाई किया करती थी और हम घर में सिर्फ़ 3 ही लोग थे, तो तीनों का गुज़र बसर बहुत इत्मीनान से हो रहा था। अब्बा अक्सर जज्बाती हो जाते और कहते कि मेरी ज़िंदगी तो तब तक है जब तक मेरी बेटी मेरे साए में है, मेरे पास है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने इसकी शादी कर दी तो मैं इसके बगैर कैसे रहूँगा, मुझे इसके बगैर रहने की आदत नहीं है। ये बातें सुनकर मेरी माँ का दिल बुझ जाता था। वो अक्सर अब्बा से इस बात पर बहस किया करती थी कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं, आखिर जितने भी लाड प्यार से पालो उन्हें रुखसत होकर अपने घर जाना होता है। आखिरकार वो वक्त भी आ पहुंचा जब मैं जवान हो गई और मेरे रिश्ते आने लगे थे। कोई भी रिश्ता आता तो मेरे अब्बा उसे फ़ौरन किसी न किसी बात पर रद्द कर देते थे, क्योंकि वो नॉर्मल सी फैमिली में बिल्कुल हमारी तरह की फैमिलीज़ का होता था। मेरे अब्बा का दिल था कि किसी बहुत ही अमीर घराने में मैं ब्याही जाऊं। माँ कहती थी कि अपनी हैसियत के मुताबिक रिश्ता तलाश करना चाहिए, बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए, क्योंकि अपने से ऊंचे घरों में हाथ मारने से बेटियां कभी खुश नहीं रहती। अगर खुशी मुकद्दर हुई तो वो किसी गरीब के घर में भी खुश रहेगी। मगर मेरे बाप की ज़िद थी कि मेरी चाँद जैसी बेटी के नसीब में कोई ना कोई महल जैसा घर होना चाहिए जहाँ इसे काम ना करना पड़े।
ایک جگہ میری ایک سہیلی کے گھر میں محفل قرآن پاک تھی اور میں وہاں چلی گئی۔ اس کے محفل میں مجھے دیکھا گیا۔ جہاں میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، وہاں موجود سبھی لوگ میری آواز اور میرے انداز سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ سب نے میری بہت تعریف کی تھی۔ خوبصورت تو میں تھی ہی، میری سادگی اور خوبصورتی نے میرے وہاں موجود کافی لوگوں کے دل موہ لیے، اور اگلے ہی دن ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ سننے میں آیا تھا کہ لڑکا دبئی میں ملازمت کرتا ہے۔ چھوٹا سا خاندان ہے، 3 بہنیں تھیں جن میں سے ایک کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دبئی میں ہی منتقل ہو گئی تھی، جبکہ 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور وہ ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ باپ کا سایہ سر سے اڑ چکا تھا اور صرف ماں حیات تھیں، اور کافی اچھی فیملی تھی، پیسے کی کمی نہیں تھی۔ میرے ابا نے جب یہ رشتہ دیکھا تو انہیں بہت پسند آیا۔ ابا کو یہ بات دل کو لگی کہ انہوں نے میری بیٹی کو پسند کر کے رشتہ بھیجا ہے، لیکن میری ماں نے کافی سمجھایا کہ ایک بار لڑکے کے بارے میں اور خاص طور پر اس کی ماں کے مزاج کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کر لیں، کیونکہ مجھے لڑکے کی ماں کا لہجہ ذرا سخت محسوس ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ اس پر ابا نے کہا کہ میری بیٹی نے زندگی اس لڑکے کے ساتھ گزارنی ہے، وہ عورت اس کی ماں جیسی ہوگی۔ میری بیٹی نے زندگی جس لڑکے کے ساتھ گزارنی ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہ اچھا ہے۔ میں نے لڑکے کے بارے میں مکمل چھان بین کر لی ہے، بہت سمجھدار اور اچھا انسان ہے، اور جو مرد ملک سے باہر جا کر کماتا ہے وہ خود بخود اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگتا ہے، اسے رشتوں کی قدر ہو جاتی ہے۔ ابا نے ماں کی ایک نہ مانی اور رشتہ پکا کر دیا، جس کے بعد میری منگنی کر دی گئی۔ منگنی کے دن ان کی طرف سے ڈھیروں تحفے آئے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے ابا مجھے گلے سے لگا کر خوب روئے تھے، اور جس دن میری بات پکی ہوئی تھی اس دن کے بعد میرے ابا کے سجدے مزید طویل ہو گئے تھے۔ وہ دیر تک سجدے میں روتے رہتے اور ہر پل میرے لیے اور میرے اچھے نصیب کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ دن بھی قریب آ گیا جہاں لڑکے والے شادی کے لیے ضد کرنے لگے اور بار بار فون کرنے لگے کہ شادی جلدی کرنا ہے، کیونکہ لڑکے کو واپس دبئی جانا ہے۔ وہ دبئی سے واپس آیا ہوا ہے، اس لیے جلدی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ دونوں طرف سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں، اور آخر کار وہ شادی کا دن آ گیا جس دن میں دلہن بنی۔ ہر کوئی میری خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ایسی پیاری اور حسین دلہن کبھی نہیں دیکھی، اور وہ شخص بہت نصیب والا ہے جس کے گھر میں اسما جائے گی۔ مجھے اپنے باپ کا پیار اور تعریفیں سننے کی ایسی عادت تھی کہ میں بھی خود کو بڑی خوبصورت سی چیز سمجھنے لگی تھی۔ مجھے گمان تھا کہ میں ہوں ہی بہت خوبصورت، اس لیے ہر کوئی مجھ سے اسی طرح پیار کرے گا جیسے ابا مجھ سے پیار کرتے تھے۔ جب مجھے دلہا کے برابر میں لا کر بٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سانولا سا ہے، اور میری خوبصورتی کے سامنے وہ ماند پڑ رہا ہے۔ جبکہ میں اپنی جوانی کے عروج پر تھی، وہاں تمام موجود مہمان، خاص طور پر لڑکے والے، میری بہت تعریفیں کر رہے تھے، تعریفیں کرتے تھک نہیں رہے تھے، اور میرے شوہر کو مذاق میں کہہ رہے تھے کہ اب تمہیں روزانہ صبح اٹھ کر اپنی اس دلہن کا صدقہ اتارنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اتنی خوبصورت دلہن تمہیں مل گئی۔ اور کسی نے تو ہنستے ہوئے کہا کہ اپنی بیگم کے کان کے پیچھے کالا ٹکا لگانا تاکہ نظر نہ لگے، اور ہر طرف لوگ کہکے لگا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک تم ساتھ رہو گے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ اس بات پر کہکے گونجنے لگے، لیکن میرے شوہر نے ان باتوں کے جواب میں ایک بار بھی مسکرا کر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس اپنی کزنز کی باتوں کو سن کر سنجیدہ سا ہو گیا تھا، اور اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ رخصتی کا وہ لمحہ جب قریب آ رہا تھا، میرا دل کسی بے چین پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ میں اپنی گردن کو بار بار گھما کر
اپنے ابا کو تلاش کر رہی تھی جو مہمانوں میں مصروف تھے اور نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے اس وقت اپنی ماں سے بچھڑنے کا دکھ بھی ضرور تھا، لیکن میرے دل میں اپنے باپ سے جدا ہونے کا درد اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ میں اپنے باپ کے بغیر کیسے رہوں گی۔ میں جیسے ہی رخصت ہو جاؤں گی میں اپنے ان پیارے ابا سے دور ہو جاؤں گی، اور یہ خیال ہی میری روح کو زخمی کر رہا تھا۔ میرا شوہر جو میرے پاس بیٹھا تھا مسلسل میری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میں ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی ہوں۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن تھی جو اس وقت تو مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار میری تلاش ختم ہوئی جب میرے ابا میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ وہ لمحہ اتنا کربناک تھا کہ اسے بیان کرنا بالکل ناممکن ہے۔ میرے ابا میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ وہ مجھے رخصت کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ میں بھی ان کے سینے سے لگ کر نیم بے ہوش سی ہو گئی تھی۔ تبھی وہاں موجود لوگوں نے میرے باپ کو پیچھے کیا اور سمجھانے لگے کہ بیٹی کی رخصتی کا وقت ہے، اس کو جانے دو۔ جب میں نے پلٹ کر آخری بار اپنے باپ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں غم سے بوجھل اور سرخ سی ہو رہی تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کی جان ہوتی ہیں، اور باپ اپنی بیٹیوں کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ بیٹیوں کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کی طرف کسی کی میلی نگاہ تک برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ پہلا مخلص مرد ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا، اس کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر سے رخصت ہوتے وقت میری یہ کیفیت تھی جیسے میرا وجود بکھر رہا ہو۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جس کی وجہ سے میری ساس اور میری نند فوزیہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گئی تھیں۔ انہیں میرے ان آنسوؤں سے الجھن ہو رہی تھی۔ جہاں انہوں نے مجھے پانی پلایا اور میرا خراب ہوتا میک اپ اب دوبارہ سیٹ کیا گیا تھا تاکہ میرا شوہر جب کمرے میں آئے تو میری حالت بہتر لگے، میں کچھ بہتر نظر آ سکوں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے گھر سے باہر ایک رات بھی نہیں گزاری تھی، اس لیے یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب اور خوفناک سا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر گزر گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں ڈر گئی اور تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی محبت یا کوئی خوشی نہیں تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ شاید میری خوبصورتی کی تعریف کرے گا کیونکہ اسے اتنی خوبصورت بیوی ملی تھی، لیکن اس نے میری طرف ایک باریک بینی سے غور کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، دلہن بنی ہوئی کس کو ڈھونڈ رہی تھی تم؟ تمہاری نظریں کس کو ڈھونڈ رہی تھی؟ اس کے لہجے میں ایک زہر ناکی تھی جسے میں محسوس کر کے تھر تھر کانپ اٹھی۔ اس کے بولنے کا انداز عجیب سا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے غصے اور شک کے ملے جلے انداز میں اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے۔ میں نے جلدی سے جواب دیا کہ میں اپنے ابا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ابا سے ملنا چاہتی تھی، ان سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میری یہ سادہ سی بات سن کر وہ ایک زوردار قہقہ لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، ایک 22 سال کی لڑکی اور اس طرح اپنے باپ کے لیے رو رہی ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہیں تمہاری شادی زبردستی تو نہیں کی گئی؟ اتنی خوبصورت لڑکی ہو اور تمہارا کوئی افیئر نہ ہو، کوئی مجنوں تمہارے لیے رونے والا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کسی اور مرد کے لیے تھے۔ پھر اس نے اچانک میرا ہاتھ سختی سے پکڑا اور کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ، شادی سے پہلے کتنے چکر چلائے تھے؟ اگر سچ بتا دو گی تو کچھ نہیں کروں گا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی وہ وحشیانہ حالت دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ آج سے پہلے میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میرا لہجہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، میں ایک حافظہ ہوں۔ میرے ابا نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے اور ان کی عزت میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ جو بیٹیاں اپنے باپ سے محبت کرتی ہیں وہ کبھی افیئر نہیں چلاتی۔ میری یہ بات سن کر اس نے سر جھکا لیا اور پھر تیزی سے بولا،
اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے مت الجھاؤ۔ جب تمہارے کزنز تمہیں خوبصورت کہہ رہے تھے اور میرے بھی، اور مجھے کالا، تو تمہارے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ میں نے دیکھی تھی۔ تم اپنی خوبصورتی کی تعریف پر اتنا خوش کیوں تھیں؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے تعریف کی تھی تمہاری؟ ایک عورت کا اپنی خوبصورتی پر خوش ہونا ایک فطری سی بات ہے۔ مجھ سے پہلے بھی تو بہت سے لوگوں نے تمہاری خوبصورتی کی تعریف کی ہوگی۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی مجھے کاٹ بھی دے تو بدن سے خون نہ نکلے۔ میں خوفزدہ ہو کر اس سے تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور چلانے لگا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خوبصورت چہرے کا کوئی عاشق نہ ہو؟ ضرور ہوگا۔ میں اس کے اس رویے پر بے اختیار رونے لگی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ میرے منہ پر زور سے رکھا اور دبا دیا، دھمکی دینے لگا کہ اگر آواز نکلی تو وہ میرا گلا بھی دبا دے گا۔ وہ شخص جس سے مجھے امید تھی کہ وہ میری تعریف کرے گا، وہ میرا شوہر ہے، وہ میری زندگی کا ساتھی ہے، وہ تو ایک وحشی بنا ہوا تھا۔ میں نے وہ پوری رات روتے ہوئے گزاری تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلا تو میں بھی تیزی سے باہر نکلی تھی، جس طرح کوئی قیدی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ میری آنکھیں رونا دھونا کر کے بری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں پوچھا کہ یہ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ کیا باپ سے جدائی کا دکھ ہے؟ پکی بات ہے نا، باپ سے جدائی کا ہی دکھ ہے نا۔ ہم نے سنا تھا کہ تم باپ کی لاڈلی ہو، مگر اتنی لاڈلی ہو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ بیٹا تو بیٹا وہ تو بیٹے سے بھی 10 ہاتھ آگے تھی۔ میری تکلیف کو محض ایک ڈرامہ سمجھ رہی تھی۔ سارا دن میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ لوگ مجھے دیکھ کر سرگوشیاں کرتے رہے اور شام کو جب میرا شوہر میرے پاس کمرے میں آیا تو اس نے دھمکاتے ہوئے کہا کہ آرام سے بیٹھو، منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور تماشا مت بتاؤ، ورنہ یاد ہے نا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ میں اس کے ڈر سے جلدی سے واش روم میں چلی گئی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو نکل ہی آتے تھے۔ شام کو ولیمہ کی تقریب میں میرے ابا اور اماں آئے ہوئے تھے۔ دونوں کو مل کر دل کو تھوڑا سکون ملا تھا۔ والدین تو بچوں کے دل کا حال آنکھوں سے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے اپنے آنسو چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن ابا نے میرے دل کا درد شاید بھانپ لیا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے بغیر دل نہیں لگ رہا، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن جب انہوں نے میرے سسرال والوں سے بات کی کہ وہ مکلاوے میں ہمیں کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تو میرے شوہر نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارے ہاں مکلاوے وغیرہ کا کوئی رواج نہیں ہے۔ میری بہن ہے جو دبئی سے آئی ہوئی ہے، وہ 2 دن میں چلی جائے گی، اس کے بعد دیکھیں گے، کیونکہ وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا چاہتی ہے۔ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں چکر لگائیں گے۔ اس کا یہ لہجہ میرے ابا کے دل پر کسی تیر کی طرح لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابا کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے اپنے صافے کے کونے سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے خاموش رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی بیٹی کس تکلیف دہ صورت میں پھنس چکی ہے۔ ولیمے کی تقریب میں ایک ایسا موقع تھا جہاں خوشی کے بجائے میرے اندر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہو جائے گا اور نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ میں نے نہ کسی سے کوئی بات کی، نہ میرے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور نہ ہی میں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، بس خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ میرے دل کے کسی گوشے میں میرے شوہر کا جو خوف تھا وہ اتنا بیٹھ چکا تھا، اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے میرے پورے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ میں ہر لمحہ اپنے رب کے حضور دعائیں کرتی رہی، یا اللہ میرے شوہر کا موڈ بہتر ہو جائے، وہ مجھ پر رحم کرے۔
مجھے جتنی دعائیں آتی تھیں میں نے ساری اس وقت پر ڈالیں، اور شاید یہ میری سچی تڑپ اور دعاؤں کا اثر تھا کہ اس دن اس کا رویہ کچھ بہتر رہا تھا۔ اس نے نہ تو مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جس سے مجھے تکلیف پہنچتی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا۔ ان 2-3 دنوں میں نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حد سے زیادہ شکی مزاج انسان تھا۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کی تعریف کرے، ہر چھوٹی بات پر شک کرتا تھا، ہر وقت مجھے پرکھتا تھا اور میری خاموشی کو بھی مشکوک سمجھتا تھا۔ یہ سب کرنا اس کا وتیرہ بن چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر میں خاموش بھی ہوتی ہوں تو کسی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں۔ تیسرے دن میرے ابا کی میرے شوہر کے موبائل پر کال آئی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے ملیں اور کچھ دن کے لیے مجھے اپنے پاس رکھیں، اس لیے انہوں نے میرے شوہر کو کال کی، اور نہ جانے میرے شوہر نے ابا سے کیا بدتمیزی کی، کیا تلخ کلامی ہوئی، یا کس طرح کی سخت زبان میرے شوہر نے استعمال کی، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے بتایا گیا۔ یہ تو بات مجھے بعد میں پتہ چلی، لیکن اتنا ضرور جان گئی تھی کہ میرے باپ کا نازک دل اسی بات سے ضرور مجروح ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے ابا کی کال میرے شوہر کے نمبر پر آ رہی تھی۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا چھایا، میری ساس اچانک میرے کمرے میں آئیں۔ شام ہو چکی تھی اور بغیر کسی تہمت کے حکم دیا کہ کوئی سادہ سا سوٹ پہن لو، کوئی سادہ سا سوٹ پہن لو کیونکہ تمہارے ماں باپ کے گھر جانا ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی کہ سادہ سا سوٹ پہننا ہے؟ ابھی کل کلاں تو میری شادی ہوئی ہے، اور رات کے اس وقت، جبکہ کچھ دیر پہلے میرے شوہر کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ تو مجھے گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ اب اچانک سے مجھے میرے ماں باپ کے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اماں سادہ سوٹ کیوں؟ تو وہ تلخ اور کرخت لہجے میں بولی کہ کیا تمہیں ایک بار کی بولی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی بی بی؟ کوئی سفید سوٹ ہے تو وہ نکال کر پہن لو، یہ اچھا ہے۔ میں اپنی ساس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر سہمی ہوئی تھی کہ اچانک میرا شوہر بھی باہر سے آ گیا، کمرے میں آیا اور کہنے لگا جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، ابھی تک تم نے کپڑے نہیں بدلے، دیر ہو رہی ہے۔ میں ایک ایسی عجیب و غریب الجھن کا شکار تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن سا ہو رہا تھا۔ پھر بھی میں نے نہ چاہتے ہوئے جلدی سے ایک سادہ سا سوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔ ایک طرف وہ شخص تھا جو مجھے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا، اور دوسری طرف وہ اب مجھے جلد از جلد میرے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ آخر اس بات میں کون سا راز پوشیدہ تھا؟ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب سی تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی انہونی سی ہونے والی ہو۔ صبح سے ایسا تھا جیسے دل تھوڑا پریشان ہے۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ جیسے ہی گاڑی ہمارے محلے کی گلی میں داخل ہوئی، مجھے گھر کے باہر ایک بہت بڑا ہجوم کھڑا نظر آیا، یعنی کہ کافی لوگ ہمارے گھر کے باہر جمع تھے۔ وہاں کچھ موٹر سائیکلیں اور ایک دو گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور بہت سے مرد حضرات اداس کھڑے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اور کچھ لوگ موبائلوں پر مصروف تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکا کہ آخر اتنے لوگ کیوں ہمارے گھر کے باہر جمع ہیں۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میرے قدم میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ میں بہت بھاری قدموں کے ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، شاید ان کے چہرے پر مجھے کوئی اشارہ مل جائے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ ہمارے گھر میں آخر اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو اس نے بڑی بے رخی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا مجھے کیا پتا، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہی آیا ہوں، اندر جاؤ گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کے لہجے میں اتنی بے رخی اور عجیب سی الجھن تھی، مجھے بھی حیرانی ہوئی۔ مگر جیسے ہی میں گھر کے مرکزی دروازے میں داخل ہوئی، ہمارے گھر کے صحن کے بیچوں بیچ ایک چارپائی پڑی تھی۔ میرے دل میں اچانک سے کچھ ہوا، کیونکہ اس گھر میں میرے ابا اور میری ماں رہتے تھے، تو پھر یہ چارپائی کس کی تھی؟ میری ماں اس چارپائی کے پاس بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ جب میں دروازے سے نکلی اور میری ماں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دیوانوں کی طرح چیخیں مارنے لگی، چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کی چیخیں میرے دل کو چیر رہی تھی کہ آخر ایسا کون ہے اس چارپائی پر۔ میں ایک سکتے کے عالم میں آگے بڑھی۔ میں چاروں طرف اپنے باپ کو بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے جا کر اس چارپائی پر پڑے وجود کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، مجھے ایسا جھٹکا لگا کہ میری روح تک کانپ گئی۔ وہ کسی اور کا نہیں، میرے باپ کا چہرہ تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔
اور میرے ظالم اور گھٹیا سسرال والوں نے مجھے یہ خبر بھی نہیں دی تھی، مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں یا میرا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے سنگ دل اور پست ذہنیت کے لوگ تھے کہ ایک بیٹی سے اس کے باپ کے بیماری کا راز چھپایا، اس کی باپ کے موت کا راز چھپایا تھا۔ مجھے بالکل ہوش نہیں رہا، میں مدہوش ہو گئی۔ نہ یہ یاد رہا کہ کب جنازہ اٹھا، کب لوگ میرے باپ کو لے گئے، انہیں کندھوں پر لے کر چلے گئے، اور میں تو اپنے باپ کا جاتے ہوئے دیدار بھی نہ کر پائی کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھی۔ میں تو بس ایک پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری ماں مجھے اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی اور میرا باپ رخصت ہو چکا تھا۔ محلے کی بہت سی عورتیں جمع تھیں۔ میری ساس چارپائی کے ایک کونے میں نوابوں کی طرح بیٹھی تھی، جیسے کوئی مجبوری کے عالم میں کوئی بہت بڑا انسان بیٹھا ہوتا ہے کسی غریب کے گھر پہ۔ ہوش میں آتے ہی میں نے تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی ماں کے پلو کو پکڑ کر پوچھتی تھی کہ ماں، ابا کہاں ہیں؟ وہ مجھے بتائے بغیر کہاں چلے گئے؟ وہ مجھے اس حال میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ مجھ پر ایک ایسا جنون طاری ہو گیا تھا کہ میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ لوگ مجھے پکڑ کر سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میری تایا زاد، میری چچا زاد، میری پھپھو زاد سب مجھے سمجھا رہی تھیں، لیکن میرا دل باغی ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کہیں سے بھی اپنے باپ کو ڈھونڈ کر لے آؤں۔ میرا باپ مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی اور میں پاگلوں کی طرح چیختی رہی کہ یہ سب جھوٹ ہے، ابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میری کزنیں مجھے سمجھاتی رہیں۔ کچھ ہمدرد لوگ تھے جو بڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ اسے قبر پر لے جاؤ، اس نے باپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اسے قبر پر لے جاؤ، شاید اسے وہاں جا کر سکون ملے، اسے اپنے باپ کی موت کا یقین آ جائے۔ مجھے میرے باپ کی قبر پر لے کر جایا گیا۔ ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ کو مٹی کے نیچے دیکھنا زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ دکھ وہی بیٹی جان سکتی ہے جس نے یہ صدمہ سہا ہو اور اپنے باپ کو مٹی تلے دیکھا ہو۔ میں اس قبر سے چمٹ کر زاروں قطار روتی رہی۔ میری سہیلی مجھے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرتی رہی، مگر میرا دل وہاں سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ میرا باپ اتنی جلدی کیسے چلا گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ دیکھ کر پاگل جیسی ہو گئی تھی۔ میرا دماغ معطل ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 3 دن گزر گئے اور اسی حال میں رہی میں۔ میری ساس اور میرا شوہر واپس جانے لگے تو میرے شوہر نے ایک حکم کی طرح کہا کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ان ظالموں کو اب بھی ذرا ترس نہیں آ رہا تھا کہ 2 دن پہلے میرا باپ اس دنیا سے گیا تھا۔ میری ماں نے سختی سے کہا کہ نہیں، یہ اس حال میں نہیں جا سکتی، وہ تو اپنے ہی توازن میں نہیں ہے، اس کا کیا حال ہوا ہے، میں اسے کیسے سسرال بھیج دوں؟ لیکن ان لوگوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ پھر جب لوگوں کی باتوں اور تنقید کی پرواہ کیے بغیر وہ مجھے زبردستی لے کر جانے کی کوشش کرنے لگے تو یہاں سے کچھ بڑوں نے انہیں منع کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں نے مجھے وہ درد بھری حقیقت سنائی کہ تمہارے ابا نے تمہارے شوہر کو کال کی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتے تھے، وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتے تھے، تمہیں گھر لانا چاہتے تھے، لیکن تمہارے شوہر نے ان سے انتہائی بدتمیزی اور بد لحاظی سے بات کی تھی۔ یہی وہ دکھ تھا جو تمہارے باپ کو اندر سے اندر کھا گیا تھا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا تھا، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے ساری زندگی کا غلط فیصلہ کر لیا ہے اور اپنی پھول جیسی نازک بیٹی کسی جاہل انسان کو دے دی ہے، کیونکہ تمہارے شوہر نے تمہارے باپ سے بہت بدتمیزی کی تھی۔ وہ بہت دکھی تھے اور بار بار مجھ سے یہی کہتے تھے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تو اللہ سے اپنی بیٹی کے لیے خوشیاں مانگی تھی، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اسی شدید صدمے اور دکھ میں انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنا محبت کرنے والا باپ بیٹی کا دکھ اپنے سینے میں لے کر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر انہیں اپنے سسرال کی تمام تکلیفیں سنائیں، انہیں بتایا کہ پہلی ہی رات میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، وہ تمام زیادتیاں بتائیں، اپنی ساس کا رویہ بتایا
اور جو سارے وہاں جو میرے ساتھ وہاں سب کچھ ہوتا رہا میں نے اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماں نے مجھے سینے سے لگا کر تسلی دی اور کہنے لگی کہ میں اب تمہیں وہاں واپس نہیں جانے دوں گی۔ وہ لوگ سچ میں جاہل ہیں۔ تمہارا باپ تو اس دکھ سے چلا گیا، لیکن میں اس دکھ میں نہیں رہنا چاہتی۔ جب میرے ماموں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت برہم ہوئے اور بولے کہ میں زندہ ہوں، میں ان لوگوں سے بات کروں گا کہ وہ ہماری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو زندہ ہوں۔ ماموں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے سسرال والے کتنے گھٹیا ہیں۔ جب وہ وہاں گئے تو نہ جانے ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، کون سا فیصلہ کیا گیا کہ ابا کے انتقال کے 20 دن بعد میرا شوہر اور میری ساس مجھے لینے آ گئے تھے، اور ان کا رویہ پہلے کی نسبت کافی حد تک بدلا ہوا اور نرم تھا۔ نہ جانے میرے ماموں نے ایسا کیا کہا تھا۔ ماں نے بھی سب کے سمجھانے پر مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی، حالانکہ میری ماں کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں۔ جب ہم گھر واپس پہنچے تو میری ساس اور شوہر بظاہر خاموش تھے۔ کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ کوئی تلخ بات اور نہ ہی کوئی اچھی بات۔ البتہ میری نند فوزیہ تھوڑی بہت بات کرتی رہی مجھ سے۔ بعد میں مجھ پر یہ راز کھلا کہ جن لوگوں نے دبئی میں نوکری کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، ان لوگوں نے یہ کہہ کر رشتہ کیا تھا کہ لڑکا دبئی میں جاب کرتا ہے۔ وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ تو صرف ایک وزٹ ویزے پر دبئی گیا تھا اور اب ویزا ختم ہو چکا تھا، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ دوبارہ ویزا لے سکتا، اس لیے ابھی پاکستان میں تھا اور وہاں اسے کوئی کام بھی نہیں مل سکا تھا۔ ایک دن ساس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا شوہر ہے، اس کے ہاتھ میں ہنر ہے، وہ دبئی جانا چاہتا ہے، تمہارے زیور پر اب اس کا حق ہے، تم اس کی بیوی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا وہ سارا زیور بیچ دو، اپنا سارا زیور اپنے شوہر کو دے دو، تاکہ ہم سب مل کر اس کا دبئی کا ویزا لگوا سکیں۔ اور انہوں نے میری زندگی کی کل جمع پونجی جو میرے ابا نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے مجھے دی تھی، یعنی کہ زیور بنا کے دیا تھا، ہتھیا لیا۔ میں نے سوچا کہ اگر انکار کیا تو یہاں جینا حرام ہو جائے گا، یہ لوگ کبھی مجھے جینے نہیں دیں گے، اس لیے میں نے سارا زیور ان کے حوالے کر دیا۔ مگر نہ جانے میرے شوہر نے اس پیسے کا کیا کیا، وہ پیسہ اس نے کہاں اڑایا یا اس کی ماں نے رکھا کہ دبئی جانے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میری طبیعت بھی دن بدن تھی کہ بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ میں امید سے تھی، اور ادھر ابا کا دکھ تھا کہ بھولے نہیں بھولتا تھا۔ اب میرے اور میری ماں کے درمیان بس یہی فرق تھا کہ میرا شوہر مجھے 10 دن کے بعد صرف 2 گھنٹے کے لیے اپنی ماں سے ملنے کی اجازت دیتا تھا، خود لے جاتا تھا اور ماں سے ملوا کر لے آتا تھا۔ ان لوگوں نے میرا زیور بھی ہڑپ کر لیا اور دبئی کا ویزا بھی نہیں لگ سکا تھا۔ میرا شوہر ایک نمبر کا نکما انسان تھا۔ ان کی جو تھوڑی بہت زمین تھی اسے ٹھیکے پر اس نے دے رکھا تھا، اور جس کے چند ٹکوں سے گھر کا نظام چلتا تھا۔ میں کبھی مار کھا کر اور کبھی چپ رہ کر زندگی گزار رہی تھی۔ اب یہ شکوہ اپنی ماں سے نہیں کرتی تھی کہ باپ تو میرے دکھ سے چلا گیا، اب اپنا دکھ سنا کر اپنی ماں کی جان نہیں لے سکتی تھی۔ یہی دن تھے پھر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نواز دیا۔ بیٹی کو دیکھ کر سب تعریف کرتے تھے کہ یہ ماں کی طرح بہت خوبصورت ہے، لیکن نہ جانے میرے لیے تعریف کے الفاظ میرے شوہر کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ انہی دنوں میری نند فوزیہ کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے، اور فوزیہ کمرے میں ہی تھی کہ میں چائے لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ ابھی وہاں آئی ہی نہیں تھی جہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں چیزیں رکھنے لگی، دینے لگی اور واپس مڑنے لگی تو لڑکے کی ماں نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی، بیٹی ادھر آؤ، میرے پاس تو بیٹھو، جا کیوں رہی ہو؟ پیار سے میرا ہاتھ سہلانے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں ہی وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ بیچاری غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، قسم سے اتنا پیارا اور معصوم حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دل ہی موہ لیا آپ کی بچی نے۔ مجھے تو آپ کی یہ بیٹی بہت پسند ہے، ہماری طرف سے ہاں ہی سمجھیے۔ یہ سن کر میری ساس تڑپ کر بولی، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ تو میری بہو ہے، ایک بچی کی ماں ہے، میری بیٹی تو ابھی آئی ہی نہیں ہے۔ وہ عورت فوراً سے شرمندہ ہو گئی اور بولی، ماشاءاللہ بہت پیاری بیٹی ہے آپ کی، بہت پیاری ہے بہو آپ کی، مجھے بہت پسند آئی۔ میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف عیاں تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔
मैं फ़ौरन वहाँ से निकल आई। फौजिया का रिश्ता पक्का हो गया था और वो लोग चले गए थे। लेकिन उसके बाद मेरे शौहर ने उनके लोगों के जाने के बाद तूफ़ान खड़ा कर दिया और कहने लगा कि तुम जानबूझकर तैयार होकर उनके सामने आई थी ताकि लोग तुम्हारी तारीफ़ करें। तुम्हें आदत हो चुकी है लोगों से अपनी तारीफ़ करवाने की। उस दिन उसने मुझे इतना मारा कि मैं निढाल हो गई, मगर सब्र करके बैठी रही क्योंकि माँ के सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं था। अगर माँ से अपना दुख शेयर करती तो माँ बाप की तरह माँ को खोना नहीं चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी बेटी 5 माह की हो गई और फिर एक दिन फौजिया के ससुराल वाले तारीख फिक्स करने के लिए आए तो साथ फौजिया का होने वाला जेठ भी आया था। मैं डरते डरते सबके सामने जाने से गरेज़ा थी। मैं कमरे में गई ही नहीं, मगर फिर मुझे फौजिया की सास के बुलाने पर जाना पड़ा। फौजिया के जेठ ने मुस्कुराकर मेरे शौहर से कहा कि माशाल्लाह भाई साहब, आप बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, आपकी बीवी बहुत प्यारी हैं। वो बड़े थे, उन्होंने तो सादगी से कह दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जो दुर्गत बनी वो नाकाबिले बयां है। मेरे शौहर ने मेरे साथ वो सलूक किया जो मैं बता ही नहीं सकती। शौहर और सास ने मुझे ताना दिया कि तुमने कपड़े क्यों बदले थे, तुम जिन हुलिये में थी उसी हुलिये में सामने आती। मैंने कहा अम्मा, मैं तो सुबह से सफाई में मसरूफ़ थी और मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, इसलिए मैंने मेहमानों के सामने उस हुलिये में आना मुनासिब नहीं समझा तो कपड़े बदल लिए, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। शौहर ने मुझे मारते हुए कहा कि तुम जैसी औरतें रखने के काबिल नहीं होती, बल्कि चकले पर देने की काबिल होती हैं जो खुद की तारीफ़ सुनने की आदी हो चुकी हों। मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने कहा कि मुझे तुम तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये रोज़ रोज़ के रोने से एक बार का रो लेना ही बेहतर है। ये सुनकर वो पागल हो गया और कमरे से ब्लेड लेकर आया और मेरे चेहरे पर कट लगाने लगा। कहने लगा, किसके लिए मुझसे तलाक लेना चाहती हो? और फिर उसने मुझे तलाक भी दे दी। सास ने मेरी गोद से मेरी बच्ची छीनी और मुझे खून में लथपथ बगैर दुपट्टे के घर से बाहर धकेल दिया। मैं पागलों की तरह सड़कों पर चल रही थी कि एक नेक आदमी ने मुझे अपना साफ़ा दिया और एक हमदर्द औरत ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। होश आने पर जब मैंने अपनी माँ के बारे में बताया और मेरी माँ वहाँ आई और मुझे गले लगाकर रोईं तो मेरा कलेजा फट गया था। अस्पताल से निकलते हुए हमारी मुलाकात फौजिया के ससुराल वालों से हो गई। फौजिया की होने वाली ससुराल वाली सास जो थी वो बीपी चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल में आई थी। उन्होंने जब मुझे देखा तो मेरे पास रुक गईं। मेरी ये हालत देखकर वो लोग दंग रह गए। फिर मैंने भी रोते हुए सारा सच उनके सामने बयान कर दिया था कि किस तरह मुझे तलाक दी गई, मेरा जेवर खाया गया और किस तरह का सलूक मेरे साथ किया गया। वो लोग ये सुनकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहे और अम्मा बेटी को घर छोड़ने आए। हमें अपनी गाड़ी में बिठाकर हमारे घर लेकर आए और वो नेक औरत जिससे मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं था मुझे गले लगाकर रोने लगी और बोली कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे पास भेजकर हमें एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है, वरना वो लड़की हमारे ख़ानदान के साथ न जाने क्या करती। ये तो बर वक्त हो गया कि हम तुमसे टकरा गए और सब हालात समझ में आ गए। फिर उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हारी बेटी मुझे दिलो जान से कबूल है। क्या हुआ अगर इसे तलाक हो गई? जैसे ही इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी मैं इसे अपने बेटे फुरकान के लिए अपनी बहू बनाऊंगी और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पहले से शादीशुदा है। उन्होंने अपने असर व रसूख और पैसे से ना सिर्फ मेरी बेटी मुझे वापस दिलाई बल्कि मेरे साबका शौहर को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया था, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाले लोग थे, वो कुछ भी कर सकते थे। इद्दत ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे अपनी बहू बना लिया। वो मुझे बड़ी इज़्ज़त से अपने घर लेकर आई थीं। मेरा शौहर फुरकान एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान है, जैसी माँ थी वैसा बेटा है। मेरी बेटी सादिया अब मेरी माँ के पास रहती है। अम्मा ने खुद ही सादिया को मेरे साथ आने नहीं दिया ताकि अम्मा अकेली ना हो, और फुरकान मेरी माँ को अपनी माँ समझकर न सिर्फ उनकी माली मदद करता है बल्कि उन्हें एहसास दिलाता है कि वो उनका बेटा है। मैं अब अपने शौहर की मोहब्बत में जीती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसे मेरे माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मेरा हौसला बनकर मेरा साथ दिया। अब यकीन आ गया है कि मेरे बाप की दुआएं बेशक देर से कबूल हुईं, मगर कबूल ज़रूर हुईं। मैं अक्सर अब्बा की कब्र पर जाती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि अब्बा, मैं बहुत खुश हूँ, अब आप फ़िक्र ना किया करें,
اب میرا غم جو ہے وہ اپنے دل سے نکال ڈالیں۔ میری زندگی کو آپ کی دعائیں لگ چکی ہیں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس اس بات کا یقین رکھیں کہ دکھ کے اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، امید کی ایک کرن آخر کار سکھ کا سویرا لے ہی آتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، قدرت کا انصاف ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی موڑ پر ان لوگوں کو ضرور کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے، ان لوگوں کو ضرور جواب دینا پڑتا ہے۔ عزت نفس کا تحفظ ایک عورت کی اصل طاقت ہے اور سچائی کا ساتھ دینے والے فرشتے اکثر انسانی روپ میں اللہ کی طرف سے مدد کے لیے بھیج ضرور دیے جاتے ہیں۔ آپ کا ماضی آپ کی پہچان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا حال، آپ کی ہمت اور اللہ پر توکل ہی آپ کا اصل مقدر ہوتا ہے، آپ کا اصل مقدر سنوارتا ہے۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔